السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 81 صفحہ نمبر 680 کے باب فی صلاۃ العتمۃ سے شروع ہو رہا ہے۔ آئیے کتابیں نکالیں اور وہاں سے سبق شروع کرتے ہیں باقاعدہ۔ باب فی صلاۃ العتمۃ۔ عن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تغلبنکم الاعراب على اسم صلاتکم الا وانها العشاء ولکنهم یعتمون بالابل او کما قال علی۔ نماز عشاء کو عتمہ کہنا کیسا ہے، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ اس کی پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر دیہاتی لوگ ہرگز غالب نہ آ جائیں تمہاری نمازوں کے ناموں کے سلسلے میں، تمہاری نماز کے نام کے سلسلے میں۔ الا، خوب غور سے سنو، وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ، کہ اس نماز کا نام عشاء ہے، اور وہ لوگ تو اونٹنیوں کے دھونے کے لیے تاخیر اور اندھیرا کرتے ہیں۔ عن سالم بن ابی الجعد قال قال رجل قال مسعر اراه من خزاعة لیتنی صلیت فاسترحت فكأنهم عابوا ذلك عليه فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا بلال اقم الصلاة ارحنا بها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سالم بن ابی الجعد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے، یعنی مصر راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے وہ آدمی بنو خزاعہ تھا، خزاعہ قبیلے کا تھا، تو اس آدمی نے کہا کہ کاش میں نماز پڑھ لیتا تو مجھے سکون مل جاتا، کاش میں نماز پڑھ لیتا تو مجھے سکون مل جاتا۔ لوگوں نے اس پر نکیر کی، تو اس نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے بلال، نماز کے لیے اقامت کو ہو اور ہمیں اس سے آرام اور سکون پہنچاؤ۔ عن عبداللہ ابن محمد ابن حنفیۃ قال انطلقت انا و ابی الى صہر لنا من الانصار نعوده فحضرت الصلاة فقال لبعض اہلہ یا جاریۃ ائتونی بوضوء لعلی اصلی فاستریحوا قال فانکرنا ذلك علیہ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا بلال اقم فارحنا بالصلاة۔ کہ حضرت عبداللہ بن محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد اپنے ایک سسرالی رشتہ دار کے پاس، جو کہ انصار میں سے تھے، ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے، تو نماز کا وقت ہو گیا اور میرے جو ہے وہ، تو اس نے اپنے گھر کی کسی لڑکی سے کہا، اے لڑکی، میرے لیے وضو کا پانی لاؤ تاکہ میں نماز پڑھوں اور راحت پاؤں، تو ہم لوگوں نے اس پر نکیر کی۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہوئے کہ اے بلال، اٹھو اور ہمیں نماز سے آرام پہنچاؤ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينسب احدا الى الدین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں میں نے نہیں سنا
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے علاوہ کسی اور معاملے کی طرف کسی کی نسبت کرتے ہوئے تو اس باب کی پہلی حدیث لا تغلبنکم الاعراب کہ تم پر بدو یعنی دیہاتی لوگ غالب نہ آ جائیں نماز عشاء کو عتمہ بولنے اور اس کا نام عتمہ رکھنے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عتمہ ظلمت اور تاریکی اور تاخیر کو کہتے ہیں۔ دیہاتی لوگ تاریکی یعنی اندھیرا چھا جانے تک اونٹنیوں کا دودھ دھونے میں دیر کرتے اور اس کا نام عتمہ رکھتے، پھر دودھ نکالنے اور نماز کا وقت تاریکی چھا جانے پر ایک ہو جاتا، اس لیے نماز عشاء کو بھی عتمہ ہی کہنے لگے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس درستگی اور اصلاح فرمائی کہ اپنی عادت اور زبان کے بجائے قرآن کریم میں مذکور نام کو رواج دیں اور استعمال کریں۔ اگرچہ عتمہ کہنا منع نہیں ہے لیکن قرآنی نام زیادہ اولا ہے۔ قرآنی نام عشاء ہے، عشاء کو عتمہ کہنا یہ نہی جو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا تو یہ نہی ارشادی اور اصلاحی ہے کہ لفظ عتمہ ایسا غالب اور اکثر استعمال نہ ہو کہ قرآن کریم میں مذکور نام عشاء بھول جائے، بلکہ اصل لفظ عشاء ہے، اپنی عادت اور زبان کی وجہ سے عتمہ اور دوسرے نام لے سکتے ہیں۔ اگلے باب میں اس کی اجازت اور صریح حدیث مذکور ہے۔ نماز عشاء کا نام سورۃ النور کی آیت نمبر 57 میں مذکور ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں عشاء کو عتمہ کہنے کی ممانعت اور اگلے باب میں صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث آپ علیہ السلام کے فرمان میں عتمہ کا لفظ موجود، تو جواب یہ ہے کہ وہ انہو استعمل لبیان الجواز والنہی عن العتمہ للتنزیہ، کہ وہ جو وہاں نبی علیہ السلام کے فرمان میں عتمہ کا لفظ ہے وہ بیان جواز کے لیے ہے کہ عتمہ کہنا حرام نہیں ہے، منع فرمایا چونکہ اصل قرآن ہے، قرآن میں جو نام آیا اس کو ترجیح دینی چاہیے، اولا ہے، افضل ہے۔ والنہی عنہ اور اس سے منع کرنا یہ بھی حرام درجے میں نہیں ہے، نہ ہی تنزیہی ہے نہ کہ تحریمی، بسہولت تطبیق ہوگی، دونوں کا محل جدا ہے، دونوں حدیثوں کا موقع ارشاد فرمانے کا جدا ہے۔ تیسری حدیث ہے کہ ہم نماز سے استراحت حاصل کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غم فکر کے وقت نماز پڑھنے سے دھیان اللہ کی طرف ہو جائے گا، زبان تلاوت، تسبیح، تکبیر، تحلیل میں مشغول ہوگی، جسم اللہ تعالیٰ کے سامنے یکسو ہوگا اور انابت اللہ ہوگی تو یقیناً راحت ہوگی، اور یہ آپ کا معمول تھا اور ہمارے لیے یہی تعلیم ہے۔ اسی لیے تو جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو آگے جو فرمایا نستریح باداء یعنی نماز ادا کر کے اس کی فکر سے آرام پائیں، مراد یہ تھا ہم آرام پائیں نماز سے دے، کیا مطلب یعنی ہر وقت جس نمازی جو پکا نمازی ہوگا اس نے جب تک کسی نماز کو ادا نہیں کیا اس کے ذہن میں اس کے دل میں اس کی فکر ہوگی، احساس ہوگا، تو نستریح بادائہا کہ ہم نماز ادا کر کے دل کی مشغولیت جو ہے اس سے آرام پا لیں، نماز پڑھنے والی ذمہ داری سے جو ہے وہ تاکہ فارغ ہو جائیں کہ اب الحمدللہ نماز پڑھ لی، دل مطمئن ہو جاوے۔ جو نمازی ہوتا ہے اس کو نماز پڑھتے ہی دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ۔ چوتھی حدیث میں ینسب احدا الا الی الدین کہ آپ علیہ السلام کو دین اور اس کی ہدایات اور تعلیمات کو منسوب کرتے، متوجہ کرتے تاکہ عام بول چال میں بھی اسلامی رنگ ہو اور دینی ادب اور ڈھنگ ہو۔ ہمیں اپنے کلام میں انگریزوں کی غلامی دکھانے کے بجائے جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دکھانی چاہیے۔ بعض لوگوں کو کلمہ تو پہلا ٹھیک نہیں آتا
اور ہر بات انگریزی، ہر بات انگریزی، ہر بات انگریزی۔ استنجا کرنے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق نہیں آتا، باتیں انگریزی میں۔ اور ہیں کون؟ پاکستان کے سیدھے سادے مسلمان، ٹٹو بنے ہوئے ہیں، اللہ رسول کے، قرآن حدیث کے دشمن یہود و نصارہ کے، اور اپنے بچوں کو فخر سے سکھاتے ہیں انگریزی، اور انگریزی میں اس کو ڈانٹتے، منع کرتے، روکتے۔ تو یہ ان چیزوں کو فخر نہیں سمجھنا چاہیے، بدبختی اور بدنصیبی سمجھنا چاہیے۔ سیکھنے میں، سکھانے میں انگریزی اور غیروں کی تعلیمات پھر بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ان کو ترجیح دینا، ان سے محبت کرنا اور ان کو بول کر سکھا کر فخر سمجھنا، یہ بدقسمتی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم غیروں کے اندھے تقلید کرنے والے اور پیروکار بننے کے بجائے اپنے اسلامی الفاظ، اسلامی القابات، اسلامی طور طریقے اور اسلامی انداز کو اپنانا یہ سعادت سمجھیں۔ سلام، کلام، میل جول، تقریبات، غمی، خوشی، 10 دفعہ اگلا 100 آدمی آپ سے انگریزی میں بات کر رہے ہیں، ہم اپنا عربی میں ان سے جواب دیں گے نا، عربی کا لفظ بولیں گے، جی ہاں۔ تو اب دیکھیں، انگریزی بولے گا تو وہ کہے گا، جب فون آئے گا وہ کہے گا ہیلو، اور جس کا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو نبی کے رنگ میں رنگنا چاہیے۔ کس کے رنگ میں رنگنا چاہیے بھائی؟ نبی کے رنگ میں اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ رنگنا چاہیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اگلا باب ہے باب التشدید فی الکذب۔ یہ باب ہے جھوٹ بولنے کی قباحت اور مذمت کے بارے میں۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والکذب، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار وإن الرجل لیکذب ویتحری الکذب حتى يكتب عند الله كذابا وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ سے بچو، کیوں کہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے، دوزخ میں لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ میں لگا رہتا ہے، یتحرا جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ میں ہی لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور سچ کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچ بہلائی اور نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ اور کیا کرتا ہے؟ سچ میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے، سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سچ کی حقیقت نصیب فرمائے۔ نیت کریں انشاءاللہ جان بوجھ کر بھی اور مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولنا، بولنا ہے تو سچ ہی بولنا ہے، جو اللہ کو بھی پسند، اللہ کے حبیب کو بھی پسند، فرشتوں کو بھی پسند اور انسانوں کو بھی پسند۔ دوسری حدیث ہے عن بہز ابن حکیم رضی اللہ عنہ قال حدثني ابی عن ابی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک به القوم ویل له ویل له۔ کہ حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
تباہی ہے اس آدمی کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یحدث بولتا ہے، فیکذب تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں بولتا ہے؟ لیضحک بہ القوم، تاکہ جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے۔ ویل لہ، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔ عن عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال دعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا فقالت ہا تعال اعطیک، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان تؤتیہ، قالت اعطیہ تمرا، فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انکی لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبۃ، کتبت علیک کذبۃ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا، دعتنی، مجھے میری ماں نے ایک دن بلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ تو میری والدہ نے کہا کہ سنو، یہاں آؤ، تعال، یہاں آؤ، اوتی کا، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے فرمایا کہ تو کیا دینا چاہ رہی تھی اس کو، تم نے اسے کیا دینے کا ارادہ کیا؟ انہوں نے کہا میں اس کو کھجور دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے فرمایا اگر تو اس کو کچھ بھی نہ، کوئی چیز نہ دیتی تو تجھ پر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا، ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ تو یہ ہمارا جو سیکھنا سکھانا ہے یہ تعلیم اور تربیت کے لیے ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام آئے انسانیت کی بہتر تعلیم اور تربیت کے لیے، اور جو آسمانی کتابیں اور صحیفے بھیجے گئے انسانیت کی تعلیم اور تربیت کے لیے، اور قرآن کریم اور حدیث پاک انسانیت کی تعلیم اور تربیت کے لیے، اور ہمارا مدارس میں، مساجد میں سیکھنا اور اللہ کے راستے میں تبلیغ جماعت کے ساتھ جانا تعلیم اور تربیت کے لیے۔ تو تعلیم کے ساتھ تربیت اصل ہے، کالے حروف اصل نہیں ہیں، ان حروف کو اپنی عملی زندگی میں لانا یہ اصل ہے۔ تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع۔ قال ابو داود لم يذكر حفص ابا ہریرہ، کہ لم یذکر حفص ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے، کفا بالمرء اثما، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حفص نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ دیکھیں یہ جو ہمارا باب پڑا ہے یہ جھوٹ کی تعریف اور حکم کے بارے میں۔ جھوٹ کی تعریف یہ ہے کہ خلاف واقعہ بات کرنے کو جھوٹ کہتے ہیں، اور جھوٹ کا حکم یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ گناہوں کی دو قسمیں، گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ۔ صغیرہ تو اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں، وضو کیا معاف، استغفار کیا معاف، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، عصر کے بعد 3 دفعہ کہا تو سمندر کے جا کے برابر صغیرہ معاف، جمعے کے بعد 3 دفعہ کہا تو صغیرہ معاف، فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھا تو معاف۔ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹا آدمی قابل گرفت بھی ہے عند اللہ اور لعنت کا مستحق بھی ہے، کہ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔
اب کذب یعنی جھوٹ کن جگہوں پر مباح ہے؟ 3 جگہوں میں جھوٹ بولنا درست ہے۔ ایک میدان جنگ میں، دوسرا 2 آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے وقت۔ مثلا ایک کو کہہ دیا زید کو بکر کے بارے میں، وہ تو بڑا آپ کی تعریفیں کر رہا تھا، آپ کے بارے میں بڑے اچھے اچھے جذبات ہیں اس کے، تو وہ تو آپ کو بڑا عظیم آدمی سمجھتا ہے۔ بکر کو زید کے بارے میں کہہ دیا کہ زید آپ کے بارے میں تو بڑی اچھی اچھی باتیں، وہ تو ایسی بات ہی نہیں، وہ تو باتیں ہی ایسی کر رہا تھا جس سے پتہ چلے کہ ناراضی نہیں۔ تو یہ، اور تیسرا میاں بیوی کی غلط فہمی کو دور کرتے اور صلح کراتے وقت ایسے ہی کوئی شرعی عذر ہو جس میں کذب کے سوا چارہ ہی نہ ہو۔ تو پیچھے ہم یہ قریب ہی تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت شرعیہ کے وقت صراحتاً کذب یعنی جھوٹ کی اجازت ہے یا صرف کنایہ طوریہ کے طور پر؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء بلکہ جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت کذب صراحتاً درست ہے۔ دلیل اس کی لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان صلح کروانے والا وہ جھوٹا نہیں ہے، یعنی کوئی ضرورت کے بدلے میں اس کو بولنا پڑے تو وہ جھوٹا نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو صحیح اور صریح ہے کہ مصلح بین الناس جھوٹ بولنے کے باوجود جھوٹا نہیں، نہ گنہگار ہوگا اور نہ ہی عند اللہ انشاءاللہ مواخذہ ہوگا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، جب بتوں کو توڑا، سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا چھوڑ دیا، اور انہوں نے آ کر پوچھا کس نے توڑا، تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا تو نے ہی توڑا ہے۔ انہوں نے کہا بل فعل کبیرہم ھذا، یہ جو بڑے میاں ہیں نا جن کے کندھے پر کلاڑا ہے انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ موقع کا جو ہے وہ ملزم، رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والا صریح مجرم ہے، کلاڑی اس کے کندھے پر موجود ہے، میرے ہاتھ میں تسبیح، اس کے اوپر کلاڑی، تو یہی مجرم ہے، بول دیا۔ ایسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چوری تو نہیں کی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ایتھا العیر انکم لسارقون، یہ بھی صریح ہے۔ تو بہرحال علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جھوٹ بولنا حرام ہے اور کبھی بھی جائز نہیں ہے، جہاں اجازت ہے وہ توریہ پر محمول ہے، صریح جھوٹ پر نہیں ہے۔ بہرحال توریہ اور اس کی مثال انسان ایسا کلمہ کہہ دے جس سے مخاطب ایک معنی سمجھے اور متکلم کی مراد دوسرا ہو۔ اس کی مثال جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ جب انگریز جج کے سامنے پیش ہوئے، جج نے پکار کر کہا کہ آپ نے سرکار کے خلاف یعنی حکومت کے خلاف اسلحہ اٹھایا ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام جن کے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، انتہائی اطمینان کے ساتھ بغیر گھبرائے باوقار طریقے سے تسبیح سامنے کرتے ہوئے فرمایا میاں ہمارا اسلحہ تو یہ ہے، بس۔ انگریز نے بری کر دیا۔ انگریز کو پتہ تھا کہ تسبیح کی مار اور ضرب تو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو اب انہوں نے توریہ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے اسلحہ نہیں اٹھایا، انہوں نے کہا میاں ہمارا اسلحہ تو یہ ہے، جو سب آپ میں موجود تھا وہ دکھا دیا۔ تو بہرحال حدیث باب میں بھی جھوٹ کی قباحت اور حرمت کو واضح کیا گیا اور تنبیہ فرما دی کہ ہر سنی سنائی بات بلا تحقیق نہ کہتے، پھر ہنسی مذاق اور بچوں کو بہلانے میں بھی جھوٹ مت بولو، کہ جھوٹ تو ہلاکت اور دوزخ کی وادیوں میں لے جانے والا ہے۔ تو جھوٹ کا برعکس کیا ہے، سچ ہمارے پاس موجود ہے وہ بولو، عادت بناؤ، سچوں سے اللہ راضی، اللہ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، نہ مذاق میں نہ حقیقت میں، نہ اپنوں سے نہ پرایوں سے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے کوشش یا نہیں۔ تو اگلا ہمارا جو باب ہے یہ باب ہے
جی باب فیما یروى من الرخصۃ فی ذلک، الفاظ کے استعمال میں توسیع کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان فزع بالمدینہ فراکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا لأبی طلحة رضی اللہ عنہ فقال ما رأینا شیئا او ما رأینا من فزع وان وجدناه لبحرا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دشمن کا خوف ہوا، ایک مرتبہ دشمن کا خوف ہوا مدینہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے، واپس تشریف لائے تو فرمایا ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی، یا یوں فرمایا ہم نے کوئی خوف نہیں دیکھا، اور ہم نے اسے سمندر پایا، یعنی اس گھوڑے کو چلنے میں تیز رفتاری میں سمندر پایا۔ تو یہاں گھوڑے کو سمندر، بحرن، سمندر کو کہتے ہیں بحر اس لیے فرمایا، گھوڑے کو سمندر کی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ رفتار سے دوڑتا ہے انتہائی، یا اس لیے کہ جب دوڑتا اور ہنہناتا ہے تو جہاگ ایک دوسرے پر گرتی ہے۔ فزع اہل مدینہ، یہ ایک رات آواز سن کر اہل مدینہ گھبرائے کہ شاید کہیں دشمن نے دعویٰ بول دیا۔ لوگ تحقیق حال کے لیے اس آواز کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ لم تراؤ، مت گھبراؤ، مطمئن ہو جاؤ، نبی علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں۔ اور ہیں کس کے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر خالی پشت، یعنی اوپر زین بھی نہیں ڈالی ہوئی، سوار تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ میں سلیم رضی اللہ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کا نام زین بن سہل۔ تو اس سے ثابت ہوا، اس حدیث سے، کہ گھوڑے پر بغیر زین کے، کاٹھی کے سوار ہونا بھی درست ہے، بغیر کاٹھی کے سوار ہونا بھی درست ہے۔ اگلا باب ہے فی حسن الظن، یہ باب ہے اور اس کی حدیث اگلے صفحے سے شروع ہو رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نصر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حسن الظن من حسن العبادہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن ظن حسن عبادت میں سے ہے، حسن ظن حسن عبادت میں سے ہے۔ عن صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فأتیته ازورہ لیلا فحدثته فقمت فانقلبت فقام معا لیقلبنی وکان مسکنها فی دار اسامة بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فمر رجلان من الانصار فلما رآیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرعا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم على رسلكما انها صفیۃ بنت حیی قال سبحان اللہ یا رسول اللہ قال ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم فخشیت ان یقذف فی قلوبكما شیئا او قال شرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صفیہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا معتکفا اعتکاف میں تھے، میں ایک رات آپ علیہ السلام سے ملنے آئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور اٹھ کر جانے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہنچانے کے لیے میرے ساتھ اٹھے، اور وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہتی تھی۔ تو انصار صحابہ کے دو آدمی گزرے، انہوں نے جب نبی علیہ السلام کو دیکھا تو تیزی سے چلنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ٹھہرو، یہ صفیہ بنت حیی ہیں۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول فرمایا کہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول، یعنی کیا آپ کے بارے میں ایسا؟ فرمایا شیطان آدمی میں
اسی طرح پھرتا ہے جیسے خون، یعنی شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ نہ ڈال دے تمہارے دل میں کچھ، ان یقذف فی قلوبکما، تمہارے دل میں کچھ ڈال نہ دے، خیالات وغیرہ، شیئن کچھ، او قال شرن، یا کوئی بری بات نہ ڈال دے، کوئی چیز یا کوئی بری بات شک شبے والی کوئی چیز نہ ڈال دے۔ تو یہ حسن ظن کا باب پہلے گزر چکا ہے، وہاں بدگمانی سے بچنے کا ذکر تھا، یہاں حسن ظن کا حکم ہے اور ترغیب ہے۔ اور اس باب کی دوسری حدیث ہمیں یہ سبق ہے، جو حدیث ثانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے اور کرنا چاہیے حاصل، اور کسی کو بدگمانی کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ ہم تو عالم، عامل، پاک، صاف ستھرے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل اور حیا میں برکت اور ترقی دے، دوسروں کو پھر بھی بدگمانی کا موقع نہیں دینا چاہیے کہ ہم عالم ہیں، پاک صاف ہیں، اور خود حسن ظن اور اچھا گمان رکھیں دوسروں کے بارے میں۔ اور گمان کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھا گمان کرنا، دوسرا برا گمان کرنا۔ حسن ظن پسندیدہ ہے، حسن اور ظن سوء ظن اس سے اجتناب ضروری ہے، بچنا ضروری ہے کہ یہ ہلاکت والی چیز ہے، یہ ہلاکت والی چیز ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اگلا باب ہے باب فی العدت، وعدہ کا بیان۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وعد الرجل اخاه ومن نیتی ان یفی فلم یجی للمیعاد فلا اثم علیہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت وعدہ پورا کرنے کی ہو، پھر وہ وعدہ پورا نہ کر سکے اور نہ آ سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ نیت کا سچا تھا۔ اللہ کے ہاں تو دلوں کو دیکھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ عن عبداللہ ابن ابی الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببیع قبل ان یبعث وبقیت له بقیت فوعدته ان آتیہ بها فی مکانہ فنسی فذکرت بعد ثلاث فجئت فذكرت بعد ثلاث فنسيت فذكرت بعد ثلاث وجئت فإذا هو في مكاني فقال يا فتى لقد شققت على أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك۔ قال أبو داود رحمۃ اللہ علیہ قال محمد بن يحيى هذا عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق، کہ حضرت عبداللہ بن ابو حمزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بعثت سے پہلے نبی علیہ السلام سے ایک چیز خریدی اور رہ گئی اس کی کچھ قیمت میرے ذمے، میں نے آپ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں اسی جگہ لا کر دوں گا، میں نے وعدہ کیا اسی جگہ لا کر دوں گا، پھر میں بھول گیا، پھر مجھے 3 دن کے بعد یاد آیا تو میں 3 دن کے بعد آیا تو آپ علیہ السلام اسی جگہ موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے جوان، تو نے مجھے زحمت میں، مشقت میں ڈال دیا، اسی جگہ 3 دن سے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، میں 3 دن سے تیرا اس جگہ انتظار کر رہا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محمد بن یحییٰ نے یہ ہمارے ہاں عبد الکریم بن عبداللہ بن شقیق ہیں۔ تو شقیق یہ اس کے بعد جو اگلا باب ہے ہمارا، وہ باب ہے فی من یتشبع بما لم یعطى، کہ دوسرے کو جلانے کے لیے ایسی چیزوں کا ذکر جو اس کے پاس نہیں ہے، دوسرے کو جلانے کے لیے اس کو افسوس میں ڈالنے۔ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان لی جارة تعنی ذرة
عن هل علی جناح ان تشبعت لها بما لم يعطي زوجی قال المتشبع بما لم يعطى کلابس ثوبی زور، کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول، میری ایک پڑوسن ہے، ان لی جارتن تانی ذرتن، یعنی میری سوکن، کیا مجھ پر اس بات کا کوئی گناہ ہوگا اگر میں اسے جلانے کے لیے کہوں کہ میرے شوہر نے مجھے یہ چیز دی ہے جو کہ دی نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرنا مثل جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے کے ہے، جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے کی طرح ہے ایسا کرنا۔ تو یہاں جارتن بیوی کے لیے اور ذراتن سوکن کے لیے عرب استعمال کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ بیوی کیونکہ پڑوسی کی طرح قریب ہوتی ہے، اور سوکن اکثر دوسری بیوی کو نقصان پہنچانے اور اس کی طرف شوہر کی توجہ کم کرانے میں لگی رہتی ہے۔ تو ضرر کی وجہ سے ذرہ ہے، ذراتن جیسے نیکی کی وجہ سے، بر اور حسن سلوک کی وجہ سے حسناتن، تو برتن یا حسناتن۔ اس عورت کا مقصد یہ تھا کہ میرے طرف جو شوہر کی توجہ اور عطا ہے میں اس سے زیادہ ظاہر کروں تاکہ دوسری بیوی احساس کمتری اور ابتری کا شکار ہو جاوے، سر پکڑ کر بیٹھ جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا اور تمثیل سے بات واضح فرما دی، مثال سے۔ اور آگے جو فرمایا کلابس ثوبی زور، یعنی 2 جھوٹے کپڑے پہننے والا، کہ اصل سطر اور لباس کے لیے ایک چادر اور ایک تہبند یا لنگی یا شلوار، قمیص شلوار، ٹوپی، امامہ، رومال، یہ کافی ہیں، ایک مکمل لباس ہے، ٹھیک ہے۔ تو لفظ پوشاک اور خلت اور خلا کا اطلاق انہیں پر ہوتا ہے 2 پر۔ اس کی مثال ایسے جیسے فاسق زاہدوں کا اور کاذب سچوں کا لبادہ اوڑھ لے۔ فاسق آدمی زاہد زہد رکھنے والے، ان کا لبادہ اوڑھ لے، شکل و صورت اختیار کر لے، اور کاذب جھوٹا آدمی سچے لوگوں کا، مخلصین کا لبادہ اوڑھ لے کہ اسے زاہد اور صادق کہا جاوے اور اس کی عزت اور تصدیق ہو، تنقیص تردید نہ ہو۔ جیسے اس جھوٹے لباس والے نے جھوٹ اور دھوکہ دیا، اسی طرح جیسے ملا نہیں اور اظہار کر دیا کہ مجھے یہ ملا کہ میں انعام یافتہ ہوں، یہ بھی 2 جھوٹ بولتا ہے، ایک نہ ملنے کا باوجود کہہ رہا ہے میرے پاس ہے، اور دوسرا یہ دینے والے پر جھوٹ کہ اس نے دیا، حالانکہ اس نے دیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں دیا، اور دینے والے دونوں پر جھوٹ بولا، حالانکہ اس نے دیا کچھ نہیں، تو حاصل کرنے اور دینے والے دونوں پر جھوٹ بولا، اپنا بھی جھوٹ ہو تو کبھی جھوٹ۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے کسی کے 2 کپڑے یا چادر پہن کر اظہار کر دیا، یہ قیمتی اور خوبصورت کپڑے میرے ہیں، جس طرح یہ جھوٹا ہے اس طرح جسے ملا نہیں اور اظہار کر رہا ہے کہ یہ بھی ہے، یہ جھوٹا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں، سمجھ میں برکتیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودع اللہ دینہ کنا و امانۃ کنا خواتیم اعمالکم۔